بزرگوں نے کھڑکی سے سر داخل کر کے اپنے گھر والی کو پکارا، اللہ والی، حضور کے سید، حضور کی آل کے چشم و چراغ سید زادے آئے ہیں، پیارے حسن مجتبیٰ کے بیٹے آئے ہیں، چونکہ حضور داتا صاحب بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں، 7 واسطوں سے ڈائریکٹ آپ امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں۔ تو فرماتے کہ انہوں نے کھڑکی سے اندر چہرہ کر کے کہا اپنی گھر والی سے کہ حضور کی آل کے چشم و چراغ امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے آئے ہیں، گھر میں جو کچھ کھانے پینے کا ہو حاضر کرو۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈھکا ہوا تھال آیا، وہ جب سامنے رکھا تو جب اس سے کپڑا ہٹایا تو سرکار داتا صاحب فرماتے کہ اس میں بے موسم پھل موجود تھے، تازہ بے موسم پھل موجود تھے۔ فرماتے کہ جتنی دیر رب کو منظور تھا میں نے ان بزرگوں کی زیارت بھی کی، ان سے فیض بھی پایا، انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ ان نصائح پند میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹے علی، اب جب دوبارہ میرے ساتھ ملاقات کو دل چاہے نا تو چل کے نہ آنا، ملاقات جوارے سے نہیں، تم جہاں پر بھی ہو جب چاہو وہیں سے ہمارے ساتھ ملاقات کر لیا کرنا۔ اپنا رنگ دکھاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملواتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ اپنے پیاروں کی، ایسوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ حضرت حرم بن حبان فرماتے کہ اس وقت تک کوئی بھی اللہ کا ولی دنیا میں مقبول نہیں ہوتا جب تک آسمان کے کونے کونے میں اس کی مقبولیت اللہ فرشتوں کو نہیں عطا فرما دیتا۔ پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ تعالی اذا احب عبدا، جب اللہ جل والا کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ اپنے ولی سے محبت کا آغاز کرتا ہے، جب اللہ اپنے کسی پیارے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو خلاق کائنات نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل امین فرشتوں کے سردار کو خالق بلا کر فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے قدسیوں کے سردار جبریل، میں فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا چکا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ فلاں علاقے میں رہنے والا، گلی محلے میں رہنے والا، وہ فلاں بستی میں جو رہتا ہے میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحبہ، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہیں کہ واہ میرے مولا، تو نے جسے اپنا محبوب بنایا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے حکم فرمایا کہ وہ میرا بھی محبوب بن جانا چاہیے، میرے مولا وہ میرا بھی محبوب ہے آج سے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء، اللہ فرماتا اب اس محبت کے سلسلے کو روکنا نہیں، 7 آسمان کے کونے کونے چپے چپے میں جا کر کے میرے اس ولی کی محبت کا سندیسہ پیغام سارے فرشتوں کو عطا فرما دوں۔ حدیث پاک کی طرف توجہ رہے کہ پھر حکم ہوتا ہے ثم ینادی فی السماء ایھا الملائکہ ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتوں سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، فاحبوہ، رب کا حکم ہے کہ تم سارے کے سارے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ آسمان کے کونے کونے چپے چپے میں اس ولی کی محبت کا رس، اس ولی کی محبت کی تحریک کو پھیلا دیا جاتا ہے، جتنے قدسی فرشتے ہیں وہ اس اللہ والے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ثم یودع لہ القبول علی الارض،
پھر اس کی مقبولیت کے جلوس زمین پر اترتے ہیں، پھر فرشتے اس کی محبت کا پیغام لے کر اہل زمین کی طرف آتے ہیں۔ اب فرشتے لطیف مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ نظر آتے نہیں، وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہیں، ہم کثیف ہیں، ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے، فرشتوں کا اس طرح وجود نہیں ہے۔ تو اب وہ فرشتے جو ولی کی محبت کا پیغام لے کر زمین پر آئے، وہ ولی کی محبت کا پیغام کیسے آگے پہنچاتے ہیں؟ فرد کو پکڑ کے ہر آدمی کو روک کر کے وہ پیغام دیں گے؟ نہیں، ان کی محبت کا اور اس ولی کی محبت کی تحریک کا رنگ نرالا ہے۔ وہ فرشتے جو آسمان سے اللہ کے ولی کی محبت کا پیغام لے کر زمین پر اترتے ہیں، وہ ہواؤں میں ولی کی محبت کا رس گھول دیتے ہیں، ہواؤں میں ولی کی محبت کا رس گھول دیتے ہیں۔ اب سانس تو ہر انسان نے لینی ہے، سانس لینا تو ہر ذی روح کی مجبوری ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اگر دل کے اندر بے ادبی کے جراثیم نہ ہوں، عقیدہ صحابہ اکرام علیہم رضوان والا شستہ اور شائستہ ہو، عقیدے کے اندر گڑبڑ یا خرابی نہ ہو، تو بندہ 15ویں صدی میں پیدا ہو، ہواؤں میں اولیاء اللہ کی محبت کا رس موجود ہے۔ بندہ اچھے گھرانے میں پیدا ہو، جن لوگوں کا عقیدہ اچھا ہے، بندہ ایسی صحبت میں پیدا ہو، جب بندہ جو ہی سانس لیتا ہے تو دل کی کاپی کے کسی ورق پر غوث اعظم کی محبت جگمگا رہی ہوتی ہے، کسی ورق پر داتا پیا کے عنوان چھڑے ہوتے ہیں، دل کی کاپی کے کسی ورق پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پورا مضمون محبت کا موجود ہوتا ہے۔ وہ صدیوں پہلے گزر گئے، بعد میں آنے والے لوگ ان سے بے پناہ محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ یارو، کتنے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ تضحیق کرتے ہیں اور ان کی معاذ اللہ جو ہے وہ فیض کے منکر ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ ہمسری کے دعوے دار ہیں۔ ایسوں کو اولیاء اللہ کا پیار نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا پیار ان کو نصیب ہوتا ہے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عقیدوں اور عقیدتوں کے سچے وارث ہوتے ہیں، سچے وارث ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی محبت اور الفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے پیار کرنا، رب کے کسی ولی کی طرف چل کے جانا، یہ بھی انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، یہ عمل بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص وہ اللہ والے سے محبت کرتا تھا، وہ اپنے گھر سے چلتا، اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا، اس کی مجلس میں جا کے بیٹھتا، اس کی صحبت فیض بار سے فیض پاتا۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا، اللہ کو وہ اتنا پیارا لگا، اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس خاکی انسان کے راہوں میں قدسی فرشتے کو انسانی روپ دے کے کھڑا کر دیا۔ اب وہ بندہ جا رہا ہے، قدسی فرشتہ انسانی روپ میں راستے میں کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ محب اپنے اللہ کے محبوب ولی کی طرف جہاں سفر کر رہا تھا ادھر کا رخ کیے ہوئے بڑھ رہا ہے آگے، تو راستے میں جو فرشتہ کھڑا ہوا تھا اس نے روک لیا، کہنے لگا اینما ترید، وہ جانے والے کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ جو محب تھا اللہ کے ولی سے پیار کرنے والا، اس نے بستی سامنے نظر آ رہی تھی اللہ کے ولی کی، بستی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا الی ہذہ القریہ، الی ہذہ القریہ، کہنے لگا وہ جو سامنے بستی ہے اس بستی میں ایک ہستی ہے، وہ سامنے جو بستی ہے اس بستی میں ایک ہستی ہے، اسے دیکھنے کو میری آنکھیں ترستی ہیں۔ فرشتے نے اگلا سوال کیا، کیا تیرا اس کے ساتھ کاروبار سانجا ہے، کوئی کاروباری شراکت ہے، تم اس سے کیوں ملنے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، انی احبہ فی اللہ، میرا اس کے ساتھ نہ کوئی نسبی رشتہ ہے، نہ کوئی کاروباری لنک ہے، میں اس سے فقط اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ انی احبہ فی اللہ، میں اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتہ اب بولا، کہنے لگا کہ انی رسول اللہ الیک، پھر غور سے سن، مجھے انسان نہ سمجھنا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قدسی فرشتہ ہوں۔ اللہ نے آج مجھے تیری راہوں میں کھڑا کر دیا ہے،
اللہ نے تیرے لیے محبت کا پیغام دے کے مجھے بھیجا ہے۔ رب فرماتا ہے جا فرشتے میرے بندے کو یہ مژدہ سنا دے، یہ خوشخبری سنا دے کہ تو میرے ولی سے محبت میری وجہ سے کرتا ہے، اب میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اپنا رنگ دکھاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، بولیے جناب، اپنا رنگ دکھاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملواتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہماری اس مسجد کے زعماء، انتظامیہ کے افراد، حاجی خالد صاحب، ہمارے دوسرے حاجی خالد صاحب، اشفاق بھائی، دیگر اور حضرات، پرویز بھائی، اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ ہمارے اس شہر پتوں کی علماء کی زینت قبلہ حافظ محمد احسن معینی صاحب اور فخر العلماء جناب عزت مآب قاری علامہ عبد الوحید نوری صاحب، ہم سارے قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرضی پیش کی کہ جناب آپ ہمیں درس قرآن، درس مسلم شریف کے لیے وقت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ جناب کی طبیعت کو جانتے ہیں، تو جو آپ کا انداز ہے مسکرا کے فرمانے لگے، او بھائی میں کوئی خطیب تو تھوڑا ہوں، آپ کسی خطیب کو بلائیں، میرا تو وہ سادہ سا انداز ہے۔ تو الحمدللہ سارے کہنے لگے بول کے کہ ہمیں یہ سادہ انداز ہی چاہیے۔ بولنے والی مولوی ہمارے پاس آتے جاتے رہتے، ہمیں یہ سادہ، حاجی صاحب نے یہ جواب دیا، حاجی خالد صاحب نے کہا جی سانو انجینئر سادہ گلیں چاہیے نے جناب۔ تو خیر الحمدللہ آپ نے شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ آج تشریف لا رہے ہیں، جناب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصلتوں سے نوازا ہے۔ یہ ایک بات حقیقت ہے کہ جو نعمت جس کے پاس ہونا اس وقت اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، اتنی قدر نہیں ہوتی۔ آپ یقین جانیے قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری، اللہ تعالیٰ اس ہستی کو سلامت رکھے، یہ ان چند ایک لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاک محبوب علیہ السلام کی شریعت کا بھی پرچار کیا ہے اور طریقت پر بھی پہرا دیا ہے، جنہوں نے خرافات کو بھی روکا ہے اور مریدین کی ذہن سازی بھی اس انداز میں کی ہے کہ کسی مرید کے اگر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، تو پیار سے اس کو فرماتے ہیں اللہ نے تجھے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا ہمارے مدرسے میں چھوڑ دو، حافظ بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، قابل ہوا تو خود پی ایچ ڈی بھی کروائیں گے۔ اور اس طرح کی ایک نہیں درجنوں مثالیں، درجنوں، اور آپ خود ایک اتھینٹک سکھ عالم دین ہیں۔ استاذ العربی والعجم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 10 سال تک آپ نے شرف تلمذ کیا ہے۔ کتنے سال تک؟ 1970 سے لے کر 80 تک آپ بندیال شریف کی سرزمین پہ رہے، اور مجھے یہ ساری تاریخ اس لیے معلوم ہے کہ الحمدللہ علیہ احسانہ 2002 میں میں بھی بندیال شریف پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور وہاں پر جو صاحبزادگان ہیں، اس وقت جو پرنسپل ہے صاحبزادہ ظفر الحق بندیالوی صاحب، انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا، میرے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، سفر میں مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے، پرنسپل صاحب جو تھے، تو وہ مجھے پیر صاحب کے بارے میں بتانے لگے، میں سن کے حیران ہو گیا۔ قبلہ نوری صاحب، بڑے صاحبزادہ صاحب اسرار الحق صاحب جو بڑے استاد عبدالحق صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان سے چھوٹے یہ ظفر الحق بندیالوی صاحب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا رجحان کالج یونیورسٹی کی طرف ہو گیا، تو فرماتے پیر سائیں سردار عالم صاحب بندیال شریف میں آئے اور آ کر ابا جی سے ملاقات کی، اور ہم دونوں کے بارے میں ابا جی سے اجازت لے کے پھر اٹھے۔ اس وقت علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ کراچی پڑھا رہے تھے کسی مدرسے میں، فرماتے ابا جی کو منا کے ہمیں اپنی جیب سے خرچہ دے کے کراچی روانہ کیا۔ علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ نے 30 سال تک بندیال شریف میں پڑھایا ہے۔ بندیال شریف آپ کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے دنیا میں، بندیال شریف علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو قبلہ پیر سائیں سردار عالم صاحب نے 10 سال تک بڑے استاد صاحب سے پڑھا، اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ یہ جو آپ کے استاد ہیں نا علامہ عطا محمد بندیالوی، یہ سائیں صاحب کے والد لالا پاک کے بھی استاد ہیں، یہ لالا پاک کے بھی استاد ہیں، اور وہیں سے جاگ لگی تھی۔ اور قبلہ لالا پاک سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دورہ کیا نا پیر سردار احمد
صاحب سے فیصل آباد میں، اس وقت لیل پور کہلاتا تھا، اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اتنے عظیم محدث کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس پائے کا محدث دوسرا پیدا نہیں ہوا، اتنے عظیم محدث اور سنتوں کے اتنے پابند. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں، وہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پہرا دیتے ہیں، وہ کس طرح کریم آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے پابند ہوتے ہیں. جب محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، اور یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ لالا پاک نے پیر سائیں سردار احمد صاحب کا نام اپنے استادوں کی محبت کی وجہ سے سردار احمد رکھا ہے. محدث اعظم پاکستان کی وجہ سے پیر صاحب کا نام انہوں نے سردار احمد عالم رکھا ہے، محدث اعظم کی وجہ سے. لالا پاک ان سے بہت زیادہ محبت تھی. تو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، آپ پچھلی عمر میں آ کر بہت زیادہ بیمار ہو گئے. کراچی کے میمن فیملیاں آپ کی مرید تھیں، تو میمن آ گئے آپ کو لینے کے لیے کہ علاج کی غرض سے آپ کو کراچی لے کے جانا ہے. تو صاحبزادگان کو انہوں نے قائل کر لیا. محدث اعظم علیہ رحمہ صحیح مکمل ہوش و حواس میں نہیں تھے. بات فائنل ہوگی کہ پیر صاحب کو لے کے کراچی روانہ ہونا ہے، ٹکٹ ہو گئے، ٹرین آنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا. تو تانگوں کا دور تھا، تانگا گھوڑا آ گیا. تو قبلہ محدث اعظم علیہ رحمہ کو اٹھا کر کے سیٹ پہ بٹھا کے روانہ ہو گئے ریلوے اسٹیشن کی طرف. ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے تو گاڑی آنے میں بھی کچھ وقت باقی رہ گیا تھا اس ٹائم کے مقررہ ٹائم کے مطابق. تو محدث اعظم علیہ رحمہ کو ہوش آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم کہاں پہ ہیں. وہ میمن جو مرید تھے انہوں نے عرضی پیش کی کہ عالی جناب انکار نہ کیجیے گا، بغرض علاج ہم آپ کو کراچی لے کے جا رہے ہیں. صاحبزادگان سے اجازت لے لی تھی تو آپ شفقت فرمائیے گا، انکار نہ کیجیے گا. فرمایا نہیں بالکل نہیں، ابھی مجھے فوراً گھر لے کے چلو، فوراً گھر لے کے چلو. اب مرید تھے، بے بس ہو گئے، تانگے پہ بٹھایا واپس. محدث اعظم علیہ رحمہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، قدم گھر میں رکھا، دونوں قدم گھر میں رکھے، پھر پلٹ آئے اور فرمانے لگے تانگے کے بیٹھ پہ چلو اب چلو کراچی چلتے ہیں. میمن مرید جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضور آپ اگلی ٹرین کا ٹکٹ لے لیں، بندوبست کر لیں، پھر چلیں گے. فرمایا نہیں نہیں اسی ٹرین پہ جائیں گے، یہ ابھی آئی نہیں ہوگی، یہ ابھی آئی نہیں ہوگی، اسی پہ چلیں گے. تانگے پہ بیٹھے، مرید بھی بیٹھ گئے نیچے. تو راستے میں پھر وہ میمن صاحب ذرا تھوڑا قریب ہوئے، انہوں نے کہا عالی جناب یہ شفقت پہلے ہی ہو جاتی، آپ واپس پلٹے ہیں اور لیا دیا بھی کچھ نہیں، گھر میں داخل ہو کے باہر آ گئے ہیں، تو ممکن ہے ٹرین جا چکی ہو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم مجھے جب گھر سے لے کر نکلے ہو اس وقت میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر سے نکلا ہوں اور میں نے گھر سے نکلنے کی وہ دعا نہ پڑھی ہو جو میرے مصطفیٰ پڑھتے تھے. فرمایا اب جب میں واپس آیا ہوں، نکلا ہوں، تو میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جو میرے مصطفیٰ نے تعلیم فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، یہ ہوتے ہیں اللہ والے. ان کے نام پر لالا پاک نے پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب کا نام رکھا ہے. الحمدللہ علی احسانہ، یہ ہماری سعادت مندی ہے. آپ کا دینی کام جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ علی احسانہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ آپ نے قائم کیا. اور جب یہ ادارہ بن رہا تھا، ایک نہیں کئی مرتبہ یہاں آنے کا اتفاق ہوا، اور جس پیار اور محبت کے ساتھ اس کی تعمیر ہوئی ہے آپ حیران ہوئی. ایک ایک اینٹ پہ پارا پارا تلاوت کیا گیا ہے بنیادوں میں، اور جو بجری لینٹر میں ڈالی جاتی تھی اس کو باقاعدہ پہلے دھویا جاتا تھا کہ یہ دینی ادارے میں استعمال ہونی ہے. ہر چیز کو محبت کے ساتھ. الحمدللہ علی ثانی. پھر ہر فن کا ماہر استاذ آپ نے الحمدللہ چن کے وہاں پر رکھا. یہ شب و روز وہاں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے جام وہ فرزندان اسلام کو پلائے جا رہے ہیں. خلاق کائنات آپ کو، آپ کی درگاہ کو، آپ کے ادارے کو ہمیشہ صبح قیامت تک تابندہ و زندہ اور آپ کے مشن کو جاری و ساری رکھے. گرامی حضرات، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علماء کرام کا، بالخصوص
حضرت العلام عزت مآب علی جناب القاری الحافظ علامہ محمد عبد الوحید نوری صاحب آپ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے، اور الحمدللہ احسان ہی صوفی باصفا پیر طریقت قبلہ صوفی عظیم صاحب وہ بھی تشریف لائے، دیگر علماء کرام وہ الحمدللہ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو سلامت رکھے، خلاق کائنات جل والا ہمیں اپنے پیاروں کا حقیقت میں پیار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنی ایسی درگاہیں ہیں جہاں سے روحانی فیض بٹ رہا ہے، خلاق کائنات ہمیں وہاں سے فیض پانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔